بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو دنیا کو دکھانا تھا کربلا کا منظر، ورنہ جو چھری ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر نہ چلی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر کیسے چلتی؟ دنیا کو صبر کے معنی سکھانا تھا، اسی لیے تو قربان ہو گئے امام حسین حق کے راستے پر۔ اچھا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ان ظالموں کی دشمنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی اور کسی سے نہیں۔ اگر امام حسین پہلے ہی شہید ہو جاتے تو کربلا میں اور کوئی شہید نہیں ہوتا، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد اور کسی کی شہادت نہیں ہوئی میدان کربلا میں، تو پھر کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں گئے میدان کربلا میں؟ اس واقعے کو بڑے ہی غور سے سنیں، آپ کو سب سمجھ آ جائیں گا، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دے۔ امام حسین جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو ان ظالموں نے آپ پر پانی بند کر دیا اور آپ سے کہنے لگے کہ یزید کی بیعت کر لو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کیوں انکار کیا آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ یزید تو کیا، میں کسی کی بھی بیعت کر سکتا ہوں، یزید سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تو یہاں حق کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ یزید کی سلطنت میں گناہ ہو رہا ہے اور میں نبی کا نواسا ہوں، میرا نام حسین ہے، اور وہ حسین جس کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے ہاتھ وہ ہاتھ ہے جنہیں میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما ہے، تو میں اپنے یہ پاک ہاتھ کیوں کسی ناپاک ہاتھ میں دوں؟ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے اور نبی کا نواسا کٹ تو سکتا ہے لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ ظالم بولے، تو ٹھیک ہے پھر جنگ کو آؤ۔ حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ میں جنگ سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن تم لوگ میری ایک صلاح مانو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو تم سب دوزخی بن جاؤ گے، اس لیے یہ گمراہی کو چھوڑ کر دین حق کو اپنا لو، نیکوکار بن جاؤ، جنت کے راستے کو اپنا لو۔ یزیدی ظلم کا انجام بہت ہی برا ہے، تم یہ ظلم کر کے اپنی آخرت خراب کر لو گے۔ تو ان ظالموں نے کہا کہ ہمیں تقریر مت سناؤ، بیعت کرو نہیں تو جنگ کو آؤ۔ جب وہ ظالم لوگ آپ کی بات نہیں مانے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری شمشیر کو خون ہی چاہیے تو حر کا لے لو۔ حضرت حر جو یزیدی فوج کے سردار تھے، جب انہیں آپ کا مرتبہ پتہ چلا تو وہ آپ کی جانب ہو گئے اور آپ سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت حر نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لی۔ جب حر کی شہادت سے بھی ان کی پیاس نہ بجھی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت قاسم دے رہا ہوں، جو کہ ابھی جوان ہے۔ قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ابھی ابھی آپ نے اپنی بیٹی کبریٰ کا نکاح ان سے کروایا تھا۔ حضرت حسین بولے کہ حضرت قاسم سے اپنی شمشیر کی پیاس بجھا لو۔ حضرت قاسم نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت پی لیا، لیکن ان ظالموں نے ظلم کرنا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی عباس بھی دے رہا ہوں، اب تو ظلم کرنا چھوڑ دو۔ حضرت عباس وہ شیر تھے کہ جن کے سامنے کوئی ظالم ٹک نہیں سکتا تھا، لیکن کیا کرے، مقدر میں شہادت لکھی تھی، ورنہ علی کے شیروں سے ٹکرانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ پھر جب حضرت عباس علمدار نے اپنی شمشیر چلانا شروع کیا تو پشتے کے پشتے گرا دیے، پھر حضرت عباس بھی شہید ہو گئے۔ پھر جب حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد بھی ان ظالموں کی پیاس نہیں بجھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر دیتا ہوں، انہیں لے لو، لیکن ظلم کرنا چھوڑ دو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ اکبر وہ تھے جن کا چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا تھا اور جنگ میں بھی بڑے تیز تھے، لیکن آپ نے جنگ کرنے سے پہلے ان ظالموں سے فرمایا
کہ میرے بابا جو فرما رہے ہیں اسے مان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن وہ ظالم جب نہیں مانے تو آپ نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور تیزی کے ساتھ حملے کرنا شروع کیے۔ جدھر کا رخ کرتے ادھر لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ یہ شیر تو رک ہی نہیں رہا ہے تو پیچھے ہٹ کر چھپ چھپ کر حملے کرنا شروع کیے۔ آخر کار حضرت علی اکبر نے بھی جام شہادت پی لیا۔ ایسا کرتے کرتے سبھی نے جام شہادت پی لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں شہید کیوں ہوئے؟ یہ ساری ہی باتیں میں آپ کو بعد میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور بہت ہی جلد آپ وہ ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔